अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 1 सबक नंबर 2। उसका आज हमारा तीसरा हिस्सा चल रहा है। इस सबक में हमने 3 चीजें बुनियादी तौर पर पढ़नी थी। एक तो वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका, नंबर 2 वाहिद से प्लूरल बनाने का तरीका, और नंबर 3 एक अरबी यानी जुमला कैसे बन जाता है और उसकी क्या मीनिंग है वो हमने पढ़ा है। तो 3 चीजों की, तस्निया बनाने का तरीका, जमा बनाने का तरीका और जुमला बनाने का तरीका। तो उसके लिए हमने बहुत से अल्फाज से अभी तक पढ़ चुके हैं। मोमिन उनके लफ्ज से हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिमुन, सालिहुन, सादिकुन, ये अल्फाज से तो जिनसे आज हम जुमले पढ़ चुके हैं। और अब आज के बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसमें आपको उर्दू जुमले दिए जाएंगे जिनको आपने अरबी में ट्रांसलेट करना होगा, और कुछ अरबी जुमले होंगे जिनको उर्दू में आपने तर्जुमा करना होगा। या जिसको उर्दू में नहीं कर सकते अरबी जुमलों को, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। जैसे कुछ खवातीन के लिए उर्दू में तर्जुमा करना मुश्किल है, तो वो इंग्लिश में भी कर सकती हैं या यानी दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में समझने के लिए फिर मुझे उस तरह का बंदा चाहिए होगा। खैर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज्यादातर इन 3 लैंग्वेज में ही रहेंगे, उर्दू, अरबी और इंग्लिश। अब आते हैं, आज हम जरा एक सवाल जो था उसके करते हुए फिर हम आज मजीद जुमले बनाएंगे और जुमलों की मशक करेंगे, ताकि इसी से हमने आगे तर्जुमा सीखना है। तो हमारे पास आज अल्फाज हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, मोमिनुन, सालिहुन, सादिकुन, और उसके बाद आज नए 3 लफ्ज हम पढ़ेंगे, आबिदुन, ज़ाकिरुन, साबिरुन, और चौथा एक लफ्ज पढ़ेंगे शाकिरुन, का अल्लाह का शुक्र भी हम अदा करेंगे कि अल्लाह तेरी तौफीक से हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे भी हमें इस्तिकामत दीजिएगा। और अल्लाह से दुआ करते रहिएगा, वगरना इंसान है, कमज़ोर है, बहुत से असबाब और मसाइल ऐसे पैदा हो जाते हैं, कभी दिल का रुझान उधर नहीं हो पाता और वो सबक रह जाता है पढ़ना। तो इंसान कहता है कि बस कुछ मसरूफियात हो गई, लेकिन असल ये होता है कि कभी कभी अल्लाह की तरफ से कुछ हमारी नौशुक्री की वजह से या कदर न करने की वजह से तौफीक सलब हो जाती है और हम पढ़ नहीं पाते। तो जी, सबसे पहला सवाल ये है कि तस्निया और जमा की दो दो सूरतें हैं, वो क्यों है? तो ये बात पहले भी एक दफा हो चुकी कि तस्निया और जमा की मेन जो है वो तो अलिफ नून के साथ तस्निया, मुमिनाने, मुमिनूना, सालिहाने, सालिहूना, सादिकाने, सादिकूना, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और एक एक इनकी सूरत जो थी वो या के साथ थी, जैसे मुमिनैने, मुमिनीना, सालिहैनी, सालिहीना, सादिकैनी, सादिकीना। और ये बात कि जब ये अलिफ नून के साथ तस्निया हो या जमा वाव नून के साथ हो, तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी शक्ल और सूरत और हैयत और शेप जो है ये बता रही है कि यहाँ ये फाइल का काम किरदार अदा करने वाली सूरत है। यानी अगर सेंटेंस के अंदर, जुमले में ये अल्फाज अगर फाइल की खुद फाइल है या फाइल की जगह पर है, उसकी पोजीशन और मकाम पर है, तो फिर सिंगुलर में तनवीन आएगी, मोमिनुन, सालिहुन, सादिकुन। तस्निया का अगर सीगा इस्तेमाल करना आ जाता है तो मुमिनाने, सालिहाने आएगा, और अगर जमा में आता है तो मुमिनूना, सालिहून आएगा। अगर यही तीनों लफ्ज मफूल ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में आते हैं तो फिर इन पर जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है। तो जबर जेर की शक्ल में यहाँ तो जबर जेर नजर आएगी, तस्निया और जमे की सूरतों में या नजर आएगी। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने एक नेक आदमी को देखा, तो मैं कहूँगा रअयतु सालिहन, रअयतु सालिहन, अब जबर आ गई दोनों। या रअयतु सादिकन, मैंने एक सच्चे आदमी को देखा। या लकीतु सालिहन, मैं एक नेक आदमी से मिला। लकीतु सादिकन, मैं एक नेक आदमी से मिला। यही जुमला मैं तस्नीम में जाता हूँ कि मैं 2 नेक आदमियों से मिला हूँ या 2 ईमान वालों से मिला हूँ या 2 सच्चों से मिला हूँ, तो मैं कहूँगा लकीतु, मैं मिला, मुमिनैनी, क्योंकि अब मुमिनैनी ये अब इसका मकाम जो इस जुमले में वो अब मफूल वाला है, क्योंकि लकीतु फेल फाइल है, वर्ब भी है और इसमें सब्जेक्टिव केस भी है। लकीतु, मैं मिला, मुमिनैनी 2 ईमान वालों को, या मैं मिला बहुत से ईमान वालों को, मुमिनीना या के साथ। इसी तरह लकीतु सालिहन, लकीतु सालिहैनी, मैं 2 नेक आदमियों को मिला।
یا لقیت صالحین میں بہت سے نیک لوگوں سے ملا، اسی جگہ میں چلا وہاں بہت سے نیک لوگ تھے. لقیت صادقن ایک سچے آدمی سے میری ملاقات ہوئی، لقیت صادقین میری ملاقات دو بڑے نیک اور سچے لوگوں سے ہوئی، لقیت صالحین صادقین میری بہت سے نیک اور سچے لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو اب اس سینٹینس اور جملے میں لقیتوں کے اندر اب فعل فاعل آلریڈی میں ہے، ورب اینڈ سبجیکٹ دونوں موجود ہیں، لہٰذا اب اس کے بعد ہمیں ضرورت تھی آبجیکٹو کیس کی، تو یہاں ان سب کو میں نے یا کے ساتھ استعمال کیا ہے. اور جیسے ہم نے ہوا مسلمون یا ہوا مومنون، یا ہوا کے بعد جو ہے یہ ان کا مقام اور مرتبہ مفعول والا نہیں بلکہ فاعل والا ہی ہے، ایک کام کی صورت میں، سچے ہونے کی صورت میں، تو لہٰذا ہم ان کو الف نون کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیش ہو یا الف تثنیہ میں ہو یا جمع میں واو ہو، یہ اس چیز کا سائن اور علامت ہے کہ یہاں اس لفظ کا رول اس سینٹینس اور جملے میں فاعل والا ہے، ڈوئر والا ہے، کام کرنے والا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا ہے. اور اگر ان میں زبر یا زیر آ جائے، ان تینوں میں سنگولر کی شکل میں، اور ان میں یا آ جائے، تثنیہ اور جمع دونوں میں یا آ جائے، تو یہ یا اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ مین نہیں ہے بلکہ سیکنڈری حصہ ہے، اس کا آبجیکٹو کیس ہے، یہ مفعول کا کردار ادا کر رہا ہے یہ جملے میں، لہٰذا وہ یا کے ساتھ ہوگا. I think now it's clear. اب آ جاتے ہیں آگے عابد ذاکر اور صابر کے ساتھ، کیونکہ ہم نے مزید آج جملے پڑھنے ہیں اور آگے مزید جملے بنانے بھی سیکھنے ہیں. جی تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے اس کی طرف، لفظ ہے ہمارے پاس عابد. سب سے پہلے مومن کا معنی ہم نے پڑھ لیا، وہ ایمان والا ہوا مومن. پھر صالح کا معنی ہوا صالح، وہ ایک نیک آدمی، آپ ایک نیک آدمی، میں ایک نیک آدمی، اور اللہ پاک ہم سب کو بنا دے. وہ صادقن، وہ ایک سچا، انت صادقن، آپ ایک سچے، انا صادقن، میں ایک سچا. اب آج تین لفظ ہیں اور چوتھا شاکرون نے پڑھیں گے. عابد معنی عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، اور ذاکر ان کا معنی جس کی زبان پر اپنے رب کا ذکر جاری ہو جائے اور وہ اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ذکر کر رہا ہو. صابر، اللہ پاک ہم سب کو صبر عطا فرمائے ہر چیز میں. اور پھر آخری لفظ ہم پڑھیں گے شاکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، آپ کو دی، وقت دیا، موقع دیا، توفیق دی، شکر تو بنتا ہے نا اس رب کا. جی تو پہلا لفظ ہے عابدون. جی شروع کریں گے، میں اس کا ترجمہ کروں گا، آپ میرے ساتھ اس کا عربی الفاظ پڑھیے گا. باقی جن کی آواز میوٹ کی گئی ہے، مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر صرف سنیں، پڑھنا آپ نے بھی ہے، لیکن کیونکہ آواز آپس میں ٹکرا نہ جائے پھر سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے. جی تو میں ترجمہ کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں. وہ ایک عبادت کرنے والا، جی لگتا ہے پڑھیں گے. دوسرا یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ مکمل جملہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ کرنے کے لیے میں آخری حرف رب کو حذف کر دیتا ہوں، جیسے وہ ایک نیک آدمی ہے، یہ ہے، ہیں، ہوں، یہ حرف رب کہلاتا ہے. عربی زبان میں تو سمپل دو لفظ آ گئے، ہوا مومنون، لیکن اردو میں اس وقت یہ جملہ مکمل نہیں ہو سکتا جب اس کے ساتھ حرف رب کہتے ہیں، اس کو جو فعل فاعل مفعول ساروں کو آخر میں رب کر کے ایک مکمل جملے کا مفہوم دیتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ لازمی طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ اب مثلا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو میں کروں گا وہ ایک عبادت کرنے والا ہے، اور اس طرح ہوا ذاکر وہ عابدن، ایک ذکر کرنے والا ہے، وہ صابر وہ ایک مرد صبر کرنے والا ہے، اس طرح وہ ایک نیک آدمی ہے، وہ صادق وہ ایک سچا آدمی ہے. جی تو اب آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک عبادت کرنے والا مرد ہے، ہوا عابدن، وہ دونوں عبادت کرنے والے ہیں، ہما عابدانی، وہ سب عبادت کرنے والے ہیں، ہم عابدون، آپ ایک عبادت کرنے والے ہیں، انت عابدن، آپ دو مرد عبادت کرنے والے ہیں، انتما عابدانی، آپ سب مرد عبادت کرنے والے ہیں، انتم عابدون، میں ایک مرد عبادت کرنے والا ہوں، انا عابدن،
हम सब इबादत करने वाले हैं। नहनु आबिदानी, ओके, यहाँ एक सवाल है, क्वेश्चन है कि अगर यह आ जाए कि हम दोनों मर्द इबादत करने वाले हैं तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? हम नहनु जी, नहनु आबिदानी आबिदाने, तस्नीय का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज नहनु ही इस्तेमाल होगा। वाहिद के लिए भी वाहिद के लिए आना आ जाएगा, तस्नीय और जमा के लिए नहनु का इस्तेमाल करेंगे आप। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी। तो लफ्ज हमने पढ़ा आबिदुन। अब अगला लफ्ज है हमारे पास जाकिरुन। मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। जिक्र करने का मतलब है, जाकिरुन का मतलब है जिक्र करने वाला एक मर्द। जी, हुआ जाकिरुन, वो एक जिक्र करने वाला मर्द है। हुमा जाकिरानी, वो दो जिक्र करने वाले मर्द हैं। हाँ, इस तर्जुमे को थोड़ा बदले, वो दो मर्द जिक्र करने वाले हैं। दैट्स अच्छा आसान हो जाएगा। जी, हुम बेहतर। ज़ाकिरून, वो सब जिक्र करने वाले हैं, करने वाले हैं। अंत ज़ाकिरून, आप एक जिक्र करने वाले हो। अंतुमा ज़ाकिरानी, आप दो जिक्र करने वाले हो। अंतुम ज़ाकिरून, आप सब जिक्र करने वाले हो। अना ज़ाकिरून, मैं एक जिक्र करने वाला हूँ। नहनु ज़ाकिरून। हम सब जिक्र करने वाले हैं। जी, तीसरा लफ्ज है साबिरून। अब अरबी अल्फाज आप पढ़ेंगी, तर्जुमा मैं करूंगा। वो एक सब्र करने वाला है, हुआ साबिरुन, वो दो मर्द सब्र करने वाले हैं, हुमा साबिरानी, वो सब सब्र करने वाले हैं। हुम साबिरून, आप एक सब्र करने वाले हैं, अंता साबिरुन, आप दोनों सब्र करने वाले हैं, अंतुमा साबिरानी, आप सब सब्र करने वाले हैं। अंतुम साबिरूना, मैं एक सब्र करने वाला हूँ, अना साबिरुन, हम सब सब्र करने वाले हैं। नहनु साबिरानी, नहनु सॉरी, नहनु साबिरूना, नहनु साबिरूना। साबिरून। जी, जी, तो ये तीन अल्फाज के साथ पढ़ा। आबिदुन का क्या माना किया हमने? इबादत करने वाला मर्द, और वो एक जाकिरुन का इबादत माना? करने वाला मर्द, वो एक जिक्र करने वाला, और साबिरुन का माना? वो एक सब्र करने वाला। जी, अब आपके आगे जो लेसन में आएंगे, आप छोटे छोटे जुमले बनाने, हमने यहीं से सीखने। तो कल की जो आपकी मश्क होगी उसमें ये भी होगा कि वो सब मर्द इबादत करने वाले हैं, इसकी आपने अरबी बनानी होगी। कहीं आ जाएगा कि आप दोनों जिक्र करने वाले हैं, इसकी अरबी आपने बनानी होगी। कहीं आ जाएगा कि हम दोनों सब्र करने वाले हैं, इसकी अरबी बनानी है। और कहीं अरबी का जुमला आ जाएगा कि हुम ज़ाकिरून, इसकी आपको अरबी बनानी, उर्दू तर्जुमा करना हो जाएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने अरबी टू उर्दू, उर्दू टू अरबी जुमलों का तर्जुमा भी करने, ताकि इससे आपको फहम हो जाएगी आगे तर्जुमा करने में इंशाअल्लाह। तो ये तीन लफ्ज हमने जुमला करना पड़े। अब आगे देखते हैं कि कुछ लफ्ज भी है। अच्छा, तीनों लफ्ज हैं, इन तीनों लफ्जों में मेरे लिए आपके लिए एक पैगाम भी है। वो पैगाम क्या है? कहा हुआ आबिदुन, हुआ ज़ाकिरुन, वो साबिरुन, वो इबादत करने वाला है, वो जिक्र करने वाला है, वो सब्र करने वाला है। अंत आबिदुन, अंत जाकिरुन, अंत साबिरुन, अना आबिदुन, अना जाकिरुन, अना साबिरुन, नहनु आबिदून, नहनु जाकिरून, नहनु साबिरून। क्या मतलब कि हमने बंदगी, वो एक बंदगी करने वाला है, आप बंदगी करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इबादत का, जिक्र का और सब्र का, इन तमाम चीजों का मुझे और आपको कुरान में अल्लाह की तरफ से पैगाम, बल्कि पैगाम नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हुक्म है कि बंदे बंदगी मेरी करना, उस रब की बंदगी करना। और बंदगी कैसे करनी है? जैसे बंदगी करने का हक है, सीख सीख कर करनी है। एक एक कायदे, एक एक रूल को जो अल्लाह ने मेरे और आपके लिए बना दिया, उसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है।
اور عملی طور پر اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. یہ ہے بندگی. اور بندگی کے آداب کیا ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. ایسے نہ ہو کہ 2-4 نوافل پڑھ لیے، 2-4 دن ذکر اذکار کر لیے اور کچھ قرآن کی تلاوت کر لی، کچھ قرآن کی کلاسز لے لی اور دوسروں پہ یہ جھاڑ پہ لائی کہ میں تو بہت دین سیکھنے والی ہوں یا سکھانے والا ہوں یا سیکھتے ہیں ہم اور یہ کرتے ہیں. تو نہیں، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہم تھوڑے سے عمل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ کمال کر دیتے ہیں. نہیں، جو بھی بندگی ہو جائے اس کے بعد پھر عاجزی ہو جائے. انبیاء کرام جب بھی اللہ کی بندگی اور اتم اور اکمل انداز میں انبیاء کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کہتے تھے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کرنا اور ہمارے جو یہ اعمال ہیں ان کو اپنے دربار میں قبول کر لینا. تو اپنی عبادت ان تمام چیزوں کو، ایمان کو اور نیک بننے کو، سچا رہنے کے لیے عبادت، یہ اعمال ضروری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں تو عبادت، اور ان سب چیزوں کے لیے منبع جو ہے وہ ذکر ہے. اسی لیے تمام عبادات کی اللہ نے لمٹ بیان کی ہے. اور ایک عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اتنے فضائل ہیں اور اس کے لیے کوئی قید بھی نہیں رکھی، کھڑے کرو، بیٹھے کرو، چلتے کرو، لیکن کرنا ضرور ہے. اور اس کے بارے میں کہا، کوئی عبادت کے بارے میں کہا کہ اتنی زیادہ کرو، لیکن ایک عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو بہت زیادہ کیا کرو، وہ ذکر ہے اللہ کا. اور یہ ذکر ایسا ہے جیسے اللہ تو ولا تنیہ فی ذکری، بار کہا کہ دیکھنا بندے میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا. لیکن میں اور آپ اگر اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں، باقی عبادات تو ہم کر لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ مسنون تسبیحات کیا میرے اور آپ کی زندگی میں ہیں کہ چلے 100 مرتبہ کلمہ صبح روزانہ اٹھ کے پڑھ لے، اسی طرح درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے؟ تھوڑا سا اگر ہم محاسبہ کریں تو شاید ہماری زندگی اس سے خالی ہے. تو میری بہنوں آج ہی سے یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ کے ذکر کو یہ بنا لیں. اور یہ وہ عبادت ہے جو تمام عبادت پر آپ کو لے آئے گی، اور تمام عبادات آپ سے سہولت سے ہو جائیں گی، مشکل نہیں لگیں گی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو ہے شیطان اور نفس سے حصار ہو جاتا ہے، وہ پروٹیکشن مل جاتی ہے، ایک سیکیورٹی حصار بن جاتا ہے کہ اس میں پھر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا. وہ ایک ہے. اس لیے شیطان نے کہا کہ سب سے پہلے میں تمہیں ذکر سے دور کروں گا. جب انسان ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو بسا کو وہ دین کا کام کر کے بھی دین سے دور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ذکر کو اپنا حصہ بنا لیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر صبر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ صبر کے ساتھ کسی ایک کام پہ کھڑا رہ جانا، باقی تمام چیزوں سے اپنے وقت کو نکال کے کر لینا، یہ بڑی صبر والی چیز ہے. اب جیسے میں نے اور آپ نے سیکھنا شروع کیا، یہی ایک چھوٹا سا، اور مجھے بھی علم ہے آپ کو کہ کتنا آدمی کو اپنے ٹائمنگ سے نکال کے کرنا پڑتا ہے. اب اس پر استقامت کرنا یہی صبر ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ سوالات ہیں قرآن نے کیے ہیں، اور ہم سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ میں اور آپ کتنا کر سکتے ہیں. ہم سب کون ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن سوال کرتا ہے، فا مانا پس، حل سوال کے لیے آتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَهَلْ، حل لفظ ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے. کیا انتم مسلمون، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. انتم مسلمون، ہوا مسلمون، ہما مسلمان، ہم مسلمون، انت مسلمون، انتما مسلمان، انتم مسلمون. اس کا مطلب ہے کہ یہ انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں یہ والا جملہ. اب صرف حل نے آیا ہے. اچھا، یہ تو سوال کے لیے آتا ہے، حل انتم مسلمون. اگر اس کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ کیا وہ مسلمان ہے تو کیسے کریں گے؟ جی، اگر یہ کہنا ہو کہ کیا وہ مسلمان ہے تو کیسے سوال کریں گے؟ آسان ہے، حل ہوا حل مسلمون. ہوا مسلمون. صرف حل لگایا ہم نے، حل ہوا مسلمون. اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ مسلمان ہو تو کیسے کہیں گے؟ حل انتا مسلمون. بہت اچھا. اگر یہ کہا جائے کہ کیا وہ دونوں سچے ہیں تو کیا کہیں گے؟ حل حل ہوا، ہما حل ہما صادقان، کیا وہ دونوں سچے ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا وہ سب آپ سب ذکر کرنے والے ہیں
تو کیا سوال کریں گے؟ حل انتم هل ذاکرون، حل انتم ذاکرون. اگر یہ کہا جائے کہ اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے نا کبھی کہ کیا میں بھی ذکر کرتا ہوں؟ حل انا ذاکرون، کیا میں ذکر کرنے والا ہوں؟ جی، تو اس طرح حل کا استعمال کر کے بہت سے سوال بنائے جا سکتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ حل کے ساتھ بھی بنانا آپ کو پڑ جائے. اننی من المسلمین، اننی بے شک میں مسلمان ہوں، اننی من المسلمین بے شک میں مسلمان ہوں. کب یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس وقت کہ جب میں اور آپ اس لیول کے ہوں کہ جب مجھ سے اور آپ سے سوال ہو حل انتم مسلمون، تو پھر وہ حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اگر اس کرائٹیریا پہ اس میں ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ، اختیار، قدرت، طاقت، منصب، اس سے ظلم نہیں ہوتا کسی پر، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اننی من المسلمین، بے شک بے شک نی میں من المسلمین مسلمانوں. یہ آگے نا جمع کی دوسری صورت مسلمون واؤن کے ساتھ، مسلمین یا نون کے ساتھ، مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی بنا دے، کیونکہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر حقیقت میں اور آپ یہ ہو جائے تو بڑا کام ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں کہ جمع کی کچھ قسمیں پڑھیں گے ہم، اور ساتھ ساتھ جو ہے جمع کی دو قسمیں ہیں، یہاں جمع مؤنث بھی ہے اور جمع مذکر بھی ہے، پلورل دونوں کی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ایک ہی پڑھی ہے تو اسی کو ہم دیکھیں گے. اچھے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ اچھے مسلمان کی 8 صفات بھی ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمین جمع مذکر کا پلورل ہے یا نون کے ساتھ، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، مؤمنین یعنی ان کے ساتھ جمع ہے مذکر کے، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، قانتین صادقین. قانتین پہلی مرتبہ یہ لفظ ہے، قانتون قانتین فرما بردار اطاعت کرنے والے. دعائے قنوت روزانہ رات کو وتر پڑھتے ہیں، وہ دعا جس میں اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری اطاعت کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے. والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، نیا لفظ آ گیا ہے، خاشعین عاجزی کرنے والے، انکساری ہے، اکڑ نہیں ہے، عجب بھی نہیں ہے، تکبر بھی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہے، اللہ کی انعامات دی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود عجزی کرنے والے، خشوع ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والے. جی، والخاشعات عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. یہ 5ویں صفت ہو گئی. 6ٹھی ہو گئی والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمین روزہ رکھنے والی عورتیں. اب آگے نا خاشعین، متصدقین، صائمین، اور جمع کی دوسری صورت بنے گی خاشعون، عاجزی کرنے والے مرد، والمتصدقون صدقہ کرنے والے مرد، والصائمون روزہ رکھنے والے مرد، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اسی طریقے سے وہ عورتیں جو حفاظت کرتی ہیں اپنی شرمگاہوں کی. تو حافظین حافظون لفظ گزر چکا ہے. 8ویں صفت آ گئی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والے، یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثرت سے، والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں، حافظون ذاکرون ذکر کرنے والے اور حفاظت کرنے والے. اچھا، جب یہ 8 صفات ہوں تو اللہ کیا دے گا، کیا ملے گا اس کو؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کو انعامات ملیں گے. کون سے انعامات ملیں گے؟ کا اعد اللہ لهم مغفرہ، بندے تو نے کوشش کی ہے، ہمت کی ہے، اگر تو اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ لغزش ہو گئی، کچھ رہ گیا، تو یا اللہ پھر کا اعد اللہ لهم مغفرہ، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے بخشش،
معاف کر دے گا اللہ، کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ تو بندے اپنی کوشش رکھے، بندی تو اپنی کوشش جا رہے ہیں، واجن عظیمہ، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیے اللہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں بڑا اجر دیا جائے گا، بڑا اجر دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج ہمارا سبق مکمل ہوا، سبق نمبر 2، اور اس میں ہم نے جملے بنانے بھی سیکھے اور ساتھ ساتھ ترجمہ کرنا بھی سیکھا۔ اور ابھی تک جو ہے تقریباً اس سبق میں ہم نے 2093 الفاظ جو پڑھے ہیں نئے، جن کا ترجمہ جیسے مومنون، ذاکرون، اس طرح صابرون، صادقون، تو یہ قرآن کریم میں 2093 مرتبہ استعمال ہوئے، چند الفاظ تھے۔ اور ابھی تک جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ 6846 الفاظ 2 سبق میں، جو لیول 1 کے 32,551 ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت دے۔ اب انشاءاللہ ہوم ورک آپ اپنے اپنے گروپ میں سنائیے گا، اور ریٹرن جو ہے وہ معلمہ کا نمبر دے دیا جائے گا، اس کو آپ نے بھیج دینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آج کلاس ہم